برا نتیجہ سامنے آئے گا۔ الا اصحاب الیمین، جو اصحاب الیمین ہے جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا کہ عمل تلیں گے، وزن ہوگا، اللہ فیصلہ فرمائے گا، پھر ان کو دائیں ہاتھ میں نتیجہ دیا جائے گا، یہ ان کے کامیاب ہونے کی نشانی ہوگی نا۔ خوش خوش دوسروں کو کہو گاؤ میرا بھی دیکھو نتیجہ، قرآن پاک میں دوسرے بیچارے پیچھے چھپانے کی کوشش کریں گے بائیں ہاتھ والے، تو کہا دائیں ہاتھ والے جو ہے نا یہ اس دن کامیاب ہوں گے، بالکل صحیح نتیجہ سامنے آئے گا، دو ٹوک تمہارا یہ گرہ دور ہو جائے گا کہ نیکی بدی کا یار کوئی ایک نتیجہ نہیں نکلتا، نکلے گا، نیکی کا نیکی نکلے گا، بدی کا بد ہی نکلے گا، مگر اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ تو جو دائیں ہاتھوں والے ہیں فی جنات، یہ تو وہاں مزے کی زندگی میں ہوئے، باغ ہوں گے، ایک جنت نہیں بے شمار جنتیں، اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیں 100 ہیں، اور ہر جنت جو ہے نا دوسری سے اتنے فاصلے پر ہے جتنی دور زمین سے آسمان دور ہے۔ یہاں جنت ہے، آسمان جتنی دور دوسری جنت ہے، اس سے اوپر اگلی سٹوری ہے 100، اور سب سے آخری منزل الفردوس ہے، اس میں بڑے بڑے چوٹی کے لوگ ہوں گے۔ اب اس فردوس کی چھت اور اللہ کے عرش کے نیچے جو مقام ہے نا اس کو الوسیلہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ساری مخلوق میں سے ایک شخص تو الاٹ ہوگا، مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ میں ہی ہوں، مگر تم میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم اذان کے بعد کہتے ہیں آت محمد الوسیلہ، ساری کائنات سے اعلیٰ اور برتر مقام۔ تو جنت جو ہے نا کا بے شمار باغ ہوں گے، وہاں مزے کی زندگی گزاریں گے، گلے ان کے دور ہو جائیں گے کہ دنیا میں نیکی کی ملا تو کچھ نہیں ملے گا، نہار ہو جائیں گے، بالکل ان کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ یتسارون عن المجرمین، اور یہ جب جنت میں بیٹھ جائیں گے ادھر کئی ساتھی دوزخ میں چلے جائیں گے، پھر یاد تو آئیں گے نا کہ بھئی ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے، وہ کام سورہ صافات میں لمبی چوڑی پھر بات آتی ہے کہ وہ باتیں کرتے کرتے نا پھر دوزخ کی طرف دیکھیں گے تو اتنی اس زمانہ میں اور وہاں نظر تیز ہوگی، ایسے آلات نصب ہوں گے جیسے ہمارے یہاں یہ کہ ہم اتنے فاصلوں سے دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر سب کچھ، تو نظر آ جائے گا دوزخ کے درمیان ساتھی، تو پھر کہے گا یار تو مجھے بھی لے ڈوبا تھا، تو مجھے کہتا ہوا تھا کہ تم مانتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، بیوقوف ہو، مرنے کے بعد کیوں زندہ ہوگے جب ہم مٹی ہو، تو یہ باتیں مجھے بتایا کرتا تھا، آج بتا کہ میرا عقیدہ سچا نکلا یا دوسرا۔ پھر وہ بیچارے کہیں گے ہمارے لیے کوئی پانی ڈالو، کوئی چیز، انہوں نے کہا تمہارے لیے تو حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر یہ جنتی آپس میں بیٹھے مجرموں کے بارے میں باتیں کریں گے کہ فلاں ہوتا تھا یار لیڈر عالم، یا جو لوگ وہ کہتے تھے قیامت کوئی نہیں، تو پھر نظر آ جائیں گے، تو ان کے بارے میں پھر اللہ فرماتا پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، وہ بد نصیب ہو تم اس آگ میں کیوں آ گئے، کون سی چیز تمہیں لے آئی، کیا کام کیے تھے تم میں کہ دوزخ میں پہنچ گئے۔ بتاتا اللہ پاک نتیجہ عمل کے مطابق نکلے گا، جو کچھ کر کے جاؤ گے وہ ملنا، خیالی باتیں نہ بناؤ کہ کوئی مرشد آ جائے گا مدد کے لیے یا کوئی سفارش ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، کام کرو بالکل اللہ تعالیٰ نا جو کچھ کرو گے اس کے مطابق تمہیں پھل دے گا۔ تو پوچھیں گے دوزخ میں کیوں آئے، جو اسباب انہوں نے بیان کیے، وہ آج حکیم صاحب سے بھی حدیث پاک کے درس میں سن رہے تھے، بنیادی باتیں جو انہوں نے کہی، نچوڑ، جرم تو بہت